بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ نورا ایک محنتی خاتون تھی۔ اس کی ساری زندگی مشقت میں بسر ہوئی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو اسے سارا گھر سنبھالنا پڑتا تھا، کیونکہ اس کی ماں گاؤں کے ذمہ دار کی حویلی میں ملازمہ تھی۔ صبح سے شام تک کام میں مصروف رہتی۔ اس محنت کے اسے اتنے روپے مل جاتے کہ وہ اپنے 4 بیٹوں اور لیلا کا خرچ اٹھا لیتی تھی، جو اس کی بیٹی تھی۔ گاؤں کے ذمہ دار کی حویلی میں کام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا شوہر موجود نہیں تھا۔ ایک دفعہ بڑے زوروں کی بارش ہوئی۔ اس کے نتیجے میں سیلاب آ گیا اور وہ اسی سیلاب کی نظر ہو گیا تھا۔ دنیا سے شوہر کے چلے جانے کے بعد لیلا کی ماں کی مصیبتوں کا دور شروع ہو چکا تھا۔ وہ ایک باہمت عورت تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر مشکل کا مردانہ وار مقابلہ کرے گی اور بچوں کو اس قابل کر لے گی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ لیلا چونکہ گھر میں سب سے بڑی تھی، اس لیے ماں کے کام پر چلے جانے کے بعد وہی پورے گھر کو سنبھالتی اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی۔ ان کے لیے کھانا پکانا اور ان کے دوسرے کاموں کا خیال رکھنا اسی کی ذمہ داری تھی۔ ماں اور لیلا کی محنت رنگ لائی اور لیلا کے چاروں بھائی رفتہ رفتہ بڑے ہو گئے۔ انہوں نے روزگار کی خاطر شہر کا رخ کیا، پھر وہاں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ شہر سے وہ ماں کو تھوڑے بہت پیسے بھیج دیتے تھے۔ ان پیسوں کو جمع کر کے لیلا کی ماں نے لیلا کے لیے جہیز بنانا شروع کر دیا اور پھر پڑوس کے ایک گاؤں میں ایک نوجوان سے اس کی شادی کروا دی۔ لیلا کا بیاہ ہوا تو وہ رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ اس کی ماں بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس کی شادی کے بعد اس کی ماں کے کام کا بھی اختتام ہو چکا تھا۔ وہ اب ذمہ دار کے گھر کا کام چھوڑ چکی تھی۔ اس کے بیٹے اسے تھوڑے بہت پیسے بھیجتے تھے، وہ اس سے اس کا گزارا ہو جاتا تھا۔ شادی کے بعد لیلا کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کا شوہر کمانے کے لیے پردیس چلا گیا اور پھر لوٹ کر واپس نہ آیا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے پردیس میں شادی کر لی اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی بیوی اور بچی اکیلی ہے اور ان کا کیا ہوگا۔ اس کا شوہر گیا تو سسرال والوں نے بھی نظریں پھیر لی۔ انہوں نے زبردستی لیلا کو اس گھر سے باہر نکال دیا۔ لیلا کے ویسے تو 4 بھائی تھے، مگر وہ اپنی شادی کر کے شہر میں رہنے لگے تھے۔ لیلا پر جب یہ وقت آن پڑا تو انہوں نے لیلا کا ساتھ بھی نہ دیا اور یہ بھی نہ دیکھا کہ بوڑھی ماں کا دل کس قدر غم زدہ ہے۔ اب لے دے کر وہ بوڑھی ماں ہی رہ گئی تھی لیلا کے لیے۔ مائیں تو بس پھر مائیں ہی ہوا کرتی ہیں، اولاد کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اس نے لیلا کو تسلی دی اور لیلا اپنی بچی کے ساتھ اپنی ماں کے گھر میں رہنے لگ گئی۔ لیلا کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ کچھ کمانے کا تھا، تاکہ وہ گھر کا خرچ چلا سکے اور اپنی بیٹی کو، جو آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی، پڑھا لکھا کر اس کی بڑی خواہش تھی کہ اس کو کسی بڑی جگہ پر بھیج دے۔ اس کی بیٹی پڑھ لکھ جائے اور وہ شہر میں کسی اچھے روزگار پر چلی جائے، تاکہ اس کے لیے کسی قسم کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اسے کسی گھر یا سکول میں ماسی کا کام مل سکتا تھا، یا پھر وہ چھوٹی موٹی دکان کھول کر گزر بسر کر سکتی تھی۔ ان کے گاؤں میں آسم نام کا ایک ذمہ دار رہتا تھا۔ وہ بھلا آدمی تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو لیلا کی ماں اس ذمہ دار کی حویلی میں ملازمہ ہوا کرتی تھی۔ اس کا بچپن لیلا کی ماں کی نگرانی میں ہی گزرا تھا۔ لیلا کو کسی نے مشورہ دیا کہ وہ کام کے سلسلے میں اپنی ماں کے ساتھ آسم کے پاس چلی جائے۔
اس کی بہت ساری زمینیں ہیں، شاید وہ اس کو ایک کام کے لیے اپنی زمینوں پر ہی رکھ لے۔ لیلا اور اس کی ماں دونوں اس زمیندار کی طرف روانہ ہو گئیں اور اس کے پاس جا کر اسے اپنی آپ بیتی سنا کر کام کے سلسلے میں کام کرنے کی درخواست کرنے لگے۔ کیونکہ عاصم کا بچپن لیلا کی ماں کے ساتھ گزرا تھا، اسے لیلا کی ماں دیکھ کر سب یاد آ گیا کہ بچپن میں وہ اور اس کا کس طرح سے خیال رکھتی تھی اور اسے پیاری پیاری کہانیاں بھی سنایا کرتی تھی۔ اس نے جب لیلا کی دکھ بھری کہانی سنی تو اسے بہت افسوس ہوا اور دل ہی دل میں لیلا کے شوہر کو بلا بھلا کہنے لگا جو اپنی بیوی اور بیٹی کو چھوڑ گیا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد لیلا اور اس کی ماں سے کہا کہ میں اسے کام کے لیے کھیتوں میں رکھ تو لوں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ تم اس مشقت سے گھبرا نہ جاؤ۔ میں نے کھیتوں میں پانی دینے کے لیے جو آدمی رکھے ہیں، ان کے کاموں سے میں مطمئن نہیں ہو پاتا۔ وہ وقت پر پانی کبھی نہیں دیتے اور نہ ہی دوسری دوائیں جو فصلوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ ان کو وقت پر ڈالتے ہیں۔ صفائی ستھرائی پر بھی بالکل دھیان نہیں دیتے۔ اس وجہ سے میری زمینوں پر پچھلے سال بھی اچھی فصل نہیں ہوئی اور اس سال بھی کوئی اچھی امید نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان 2 آدمیوں کی نگرانی کے لیے رکھ سکتا ہوں۔ تم اپنی نگرانی میں ان سے کام کروا لیا کرنا۔ یہ کام بہت آسان ہے۔ واقعی کام تو آسان تھا اور لیلا کو بھی یہ کام آسان لگا۔ اب جب وہ کام کرنے کھیتوں میں جاتی تو اپنی بیٹی کو اپنی ماں کے حوالے کر دیتی اور خود اپنے کام پر چلی جاتی۔ لیلا کو اس کی بچی کام پر جانے نہیں دیتی تھی، لیکن لیلا نے اس کو سمجھایا کہ میرا کام پر جانا بہت ضروری ہے۔ اگر میں کام پر نہیں جاؤں گی تو تمہارا مستقبل نہیں سنور سکے گا۔ اس کے بعد وہ سمجھ گئی، لیکن اپنی ماں کی طرح وہ بہت باہمت تھی۔ عاصم کے کھیتوں میں 10 مزدور کام کرتے تھے اور اپنے اپنے کام کیا کرتے تھے جو ان کے ذمے لگائے گئے تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ زمیندار نے لیلا کو ان کی نگرانی کے لیے رکھ لیا ہے، اب انہیں اس کی ماتحتی میں کام کرنا پڑے گا، تو انہیں بہت برا لگنے لگا۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کے آرام کے دن بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ پہلے دن تو کسی نے بھی لیلا سے بات نہ کی اور خاموشی اور بے دلی سے اپنے کاموں میں لگے رہے۔ یہ ضرور ہوا کہ اس دن کھیتوں میں کافی کام ہوا تھا۔ کھیتوں میں پانی ٹیوب ویل کے ذریعے بنائی گئی نالیوں سے آتا تھا۔ ان نالیوں کی حالت کافی خراب تھی۔ لیلا نے ان نالیوں کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کی اور کچرا جو نالیوں میں پھنسا ہوا تھا اس کو بھی صاف کر دیا تاکہ آسانی سے پانی بنا رکاوٹ کے ان نالوں میں سے گزر سکے۔ لیلا کو کام کرتا دیکھ کر سب آدمی بڑا حیران ہوئے اور یہ بھی ہمارے ساتھ کام کرنے لگ گئی ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں بڑا عجیب لگا۔ اب سب آدمیوں کے رویے میں تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ اسے بلانے بھی لگ گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہنسی خوشی کام بھی کرنے لگ گئے تھے، اور وہ لیلا اگر ان کو کسی بات کا کہتی تو وہ اس کی بات پر عمل بھی کرتے۔ لیلا جب گھر سے کام کے لیے آتی تو آتے ہوئے کسان مزدوروں کے لیے باجرہ، دلیا یا میٹھی چیز بنا کر لے آتی اور پھر جا کر ان کو دیتی۔ اس وجہ سے ان کے دل بہت خوش ہوئے۔ ان کے رویے میں ایک مثبت تبدیلی آ چکی تھی۔ گاؤں کی باقی عورتیں بھی عاصم کے کھیتوں میں کام کرنے آئی تھیں، مگر وہ باقاعدگی سے نہیں آتی تھی۔ جب فصلوں کی کٹائی ہوئی تو وہ کرنے آ جاتی، اتنا دل لگا کر کام نہیں کرتی تھی، مگر لیلا تو منہ اندھیرے ہی کھیتوں میں آ جاتی تھی اور شام تک بڑی محنت کے ساتھ خود بھی کام کرتی اور مزدوروں سے بھی کام کرواتی۔ ان لوگوں کی محنت رنگ لائی اور کچھ ماہ کے بعد عاصم کے کھیتوں میں طرح طرح کی اجناس نے گھر کر لیا اور لہلہاتے پودے ادھر ادھر نظر آنے لگے۔ یہ منظر عاصم نے بہت ہی سالوں کے بعد دیکھا تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس کامیابی میں اس لڑکی کا ہاتھ ہے جس کو اس نے کام پر رکھا ہے۔ اس سال عاصم کو
بہت زیادہ منافع ہوا اور اسے بہت سے پیسے بچے۔ اس نے خوش ہو کر سب کسان مزدوروں کو انعام دیا۔ اس سے وہ لوگ بھی خوش ہو گئے اور آئندہ دل لگا کر کام کرنے کا عہد کر لیا۔ ایک روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ لیلا کے چاروں بھائی آئے اور اس کی ماں سے کہنے لگے کہ ان کے باپ کا گھر جو ہے اسے بیچ کر ان کو حصہ دیا جائے۔ ماں نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ بالکل نہ مانے اور گھر کو بکوا کر اپنا اپنا حصہ لیا اور شہر کی طرف چلتے بنے۔ تھوڑی بہت رقم لیلا کی ماں کو اور لیلا کو بھی ملی، لیکن یہ اتنی نہ تھی کہ اس سے گاؤں میں کوئی گھر خرید لیا جاتا۔ جس روز ان کا گھر فروخت ہونے لگا اس دن عاصم ذمہ دار کے ساتھ بہت عجیب واقعہ پیش ہوا۔ اس کے گھر میں چور آ گئے۔ انہوں نے عاصم کے گھر کے تمام زیورات، نقدی اور سب کچھ اڑا لیا۔ گھر والوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا۔ عاصم بہت پریشان تھا۔ اس کی زندگی بھر کی کمائی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ اس کی بیوی رو رو کر ہلکان ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے زیورات اور نقدی جانے کا دکھ بہت زیادہ تھا۔ اس واقعے کی رپورٹ گاؤں کے تھانے میں درج کروا دی گئی، مگر عاصم کو امید نہ تھی کہ چور پکڑے جائیں گے۔ وہ صبر کر کے بیٹھ گیا۔ اس واقعے کے اگلے روز کی بات ہے کہ عاصم کے ذہن میں اچانک آیا کہ لیلا کے بھائیوں نے تو ان کا گھر بکوا دیا ہے، اب وہ بے آسرا پڑی ہوگی۔ اور ان کے پاس وہ جلدی سے آیا اور کہنے لگا کہ گاؤں میں میرا ایک گھر ہے، آپ لوگ وہاں چلے جائیں اور جب تک جی چاہے وہیں پر رہنا شروع کر دیں۔ دونوں ماں بیٹی عاصم کی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور اپنا سامان لے کر وہاں آ گئے۔ گھر بہت بڑا تھا اور اس میں کشادہ صحن بھی تھا۔ لیلا نے جب گھوم پھر کر گھر کا جائزہ لیا تو ایک بات دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ نیم کے درخت کے نیچے اسے تقریباً 1 گز زمین ایسی نظر آئی جو تازہ تازہ خود ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے کانوں میں عاصم کے الفاظ گونج رہے تھے کہ گاؤں میں میرا گھر خالی پڑا ہوا ہے اور پھر یہاں پر یہ کون کھودے گا۔ وہ کافی دیر تک اس طرح سے سوچتی رہی۔ پھر اس نے یہ بھی سوچا کہ یہ گھر کافی عرصے کا اسی طرح سے پڑا ہوا ہے۔ وہ رات کو سوتے وقت بھی یہی بات سوچ رہی تھی۔ آخر اس سے صبر نہیں ہو سکا۔ لیلا نے اپنی ماں کے ساتھ عاصم کی حویلی میں پہنچ کر دیکھا کہ عاصم اپنی بیٹھک میں اداس بیٹھا تھا۔ دولت کے چوری ہو جانے کا اس کی بیوی کو بہت افسوس تھا اور وہ اس صدمے سے بیمار پڑ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے عاصم اسے دیکھ کر گیا تھا۔ عاصم نے جب اتنی رات گئے لیلا اور اس کی ماں کو دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ لیلا نے اسے کھودی ہوئی زمین کے بارے میں بتایا تو وہ ذرا سوچ میں پڑ گیا۔ اسے دال میں کچھ کالا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے 2 ملازموں کو اپنے ساتھ لیا اور لیلا کے ساتھ اس کے گھر میں پہنچ گیا۔ اس کے حکم پر اس کے ملازموں نے زمین کھودنا شروع کر دی۔ زمین کھودنے میں انہیں ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی، کیونکہ زمین تازہ ہی کھودی گئی تھی، اس لیے بہت نرم تھی۔ ابھی انہوں نے 2 فٹ ہی گہرائی کی تھی اور زمین کو کھودا تھا کہ ان کی کدال کسی چیز سے ٹکرائی۔ ایک عجیب سی آواز پیدا ہوئی۔ عاصم اس آواز کو سن کر بہت حیران ہوا۔ ملازموں نے کدال اور بیلچہ ایک طرف رکھا اور مٹی ہٹائی تو انہیں لوہے کا ایک بڑا صندوق نظر آیا۔ عاصم پہنچ گیا تھا۔ یہ صندوق اسی کا تھا اور وہ چور اس میں سامان بھر کر اسی کو لے گئے تھے۔ اس نے خوشی کے مارے صندوق کو دیکھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ صندوق میں تالا نہیں لگا تھا، صرف اس میں 2 کنڈیاں لگی ہوئی تھی۔ عاصم نے ملازموں کو پیچھے کر کے صندوق کو دیکھا۔ اس کی حویلی سے جتنی بھی چیزیں چوری ہوئی تھیں وہ سب اس صندوق کے اندر موجود تھیں۔ اس میں شناختی کارڈ بھی موجود تھا۔ اس نے ملازموں کو کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ تھانے جا کر انسپیکٹر صاحب کو جلدی سے بلا لاؤ۔ عاصم لیلا کا بہت شکر گزار تھا۔ کہنے لگا کہ تمہاری عقل مندی کی وجہ سے میرا سامان مل گیا ہے۔
مالک میری سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ عاصم اسے سارا کچھ بتانے لگ گیا کہ پہلے ان چوروں نے ہم سب گھر والوں کو بے ہوش کر کے ہمارا سارا سامان لوٹا۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ جب تک پولیس اس معاملے کا کوئی حل نہیں نکالتی ہمیں یہ سارا سامان اسی خالی مکان میں رکھ دینا چاہیے، یہاں کون سا کوئی رہتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو چوری کا مال یہاں سے بآسانی نکال کر لے جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد انسپیکٹر آیا، اس نے صندوق اپنے قبضے میں لیا، حویلی جا کر لیلا کا بیان قلم بند کرنے لگا۔ عاصم نے ان کی خاطر مدارت کے لیے ایک ملازم سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ملازم ایک بڑی ٹرے کے اندر کھانے پینے کی چیزیں لے آیا۔ کھانے پینے کی چیزیں اس نے لا کر ان کو پیش کر دیں۔ اس کے بعد وہ چائے بنانے لگا۔ وہ جو ملازم چائے بنا رہا تھا اس کا نام اشرف تھا۔ عاصم نے اشرف سے کہا کہ اشرف، جب تم مال چوری کر کے صندوق میں بھر رہے تھے تو تمہارا شناختی کارڈ اس میں گر گیا تھا، یہ دیکھو۔ اس کی یہ بات کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ اشرف کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ وہ دروازے کی طرف بھاگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتا ایک سپاہی نے گست لگا کر اسے اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ دوسرے سپاہی نے اس کے ہاتھ کڑی لگا دی۔ اشرف کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ عاصم کو قہر آلود نظروں کے ساتھ وہ دیکھ رہا تھا۔ عاصم نے اس کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، نمک حرام، تم نے میری مہربانی کا یہ صلہ دیا۔ شرمندگی کے مارے اشرف کے آنسو نکل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے 2 ساتھیوں کا بھی پتہ بتا دیا جس کے ساتھ انہوں نے اس چوری کی مل کر منصوبہ بندی کی تھی۔ انسپیکٹر نے فوراً ان کے ٹھکانوں پر چھاپا مار کے ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ عاصم کی بات ٹھیک تھی، انہوں نے یہ سوچ کر مال کو عاصم کے گھر عاصم کی بات ٹھیک تھی، ان لوگوں نے یہی سوچ کر پہلے مال کو چوری کیا اور پھر اس کے دوسرے گھر میں چھپا دیا تاکہ معاملہ ٹھنڈا ہونے تک وہ اس کو نہ چھیڑے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ عاصم کے گھر میں ہی رہتے ہیں اور جب کبھی عاصم اپنے گھر پر موجود نہ ہوگا وہ رات کے وقت بآسانی اس مال کو یہاں سے اپنے گھروں میں منتقل کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے انہیں کسی قسم کی تفتیش کا ڈر بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عاصم کی حلال کی کمائی کو بچانا تھا۔ لیلا کی وجہ سے عاصم کی پوری زندگی کی کمائی واپس مل گئی تھی۔ اس نے اگلے روز لیلا سے کہا، لیلا بہن، تم نے حویلی کے چوروں کو پکڑوا کر بہت ہی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، مانگو انعام میں کیا مانگتی ہو۔ عاصم کی بیوی بھی وہیں پر موجود تھی۔ اس نے کہا کہ اپنے شوہر کی ساری کمائی کے نگل جانے کے غم میں تو بیمار پڑ گئی تھی، شکر ہے اب تو میری بیماری بھی دور ہو گئی ہے۔ لیلا بہن، تمہارا یہ احسان ہم اپنی زندگی میں بھول نہیں سکتے۔ عاصم اور اس کی بیوی کی باتیں سن کر لیلا بولی کہ مالک اور مالکن، ہمارے اوپر تو آپ کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم مر کر بھی ان کو اتار نہیں سکتے۔ مجھے اور میری ماں کو اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کی چوری شدہ چیزیں آپ کو واپس مل گئی۔ اللہ آپ کو مزید دولت اور عزت عطا کرے۔ آپ غریبوں کے بہت کام آتے ہیں، یہ اسی کا صلہ ہے۔ آپ نے ہمیں سر چھپانے کا ٹھکانہ دیا، اس سے بڑا انعام ہمارے لیے بھلا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر عاصم سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، وہ گھر جس میں تم لوگ رہتے ہو وہ میں نے آج سے تم لوگوں کو دیا، آج سے تم اس کے مالک ہو۔ اس کے علاوہ تمہاری بیٹی آج سے میری بیٹی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس کی اعلیٰ تعلیم سے لے کر اس کی شادی بیاہ تک یہ تمام میری ذمہ داری ہوگی، تم اس کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ لیلا اور اس کی ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور عاصم کو دعائیں دینے لگی، اور اس کے بعد عاصم اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ عاصم نے اپنا وعدہ نبھا دیا تھا، اس نے اپنے بچوں کے ساتھ اس کی بچی کو بھی شہر بھیج دیا۔
جہاں پر وہ دل لگا کر اپنی تعلیم حاصل کرنے لگی اور اس کی تعلیم کا تمام خرچہ آسم برداشت کرتا تھا۔ یوں اس طرح سے وہ لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔